بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان کے ہاتھ سے اس کی زندگی کے ایام بہت تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں. وقت کی رفتار کو انسان روک نہیں سکتا، اور جو وقت گزر گیا اس کی تلافی کی کوئی شکل نہیں، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کو انسان واپس نہیں لا سکتا. اس کے کیے ہوا غلط کو صحیح نہیں کر سکتا. لیکن اللہ پاک نے اتنی مہربانی اپنے بندوں پہ ضرور فرمائی کہ اسے اس بوجھ سے اور پریشانی سے نکالنے کے لیے یہ راستہ ضرور دیا ہے کہ یہ اپنی سابقہ زندگی پر نادم ہو کر توبہ کر لے، اور اسے یہ سمجھ اور شعور ضرور دی کہ یہ آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے. زندگی کے ماہ و سال بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور آج آپ دیکھیں تو ایک اور سال بالکل اپنے اختتام پہ کھڑا ہے. 30 تاریخ ہے 2023 کی. ایک دن کے فاصلے کے بعد یہ تاریخ بدلے گی اور 23 سے 2024 میں ہم منتقل ہو جائیں گے. اب یہ سال ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس زندگی کی رفتار پر خوش ہو جاتے ہیں. سال نو کا آغاز اپنی خوشیوں کے ساتھ اپنے انداز سے مناتے ہیں، اور اس کو نیو ایئر نائٹ، ہیپی نیو ایئر کے عنوان سے اپنے اپنے انداز سے پورا کرتے ہیں. کوئی اس میں پٹاخے پھوڑتا ہے، کوئی اس میں فائرنگ کرتا ہے، کوئی اس میں تقریبات منعقد کرتا ہے، کوئی اس میں گانے بجانے کے آلات اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے. بعض نوجوان سڑکوں پر، روڈوں پر نکل کر گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں
عجیب و غریب انداز سے آوازیں نکال کر اس رات کو ایسے گزارتے ہیں جیسے کہ ایک بڑی نعمت ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو. لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ موقع ایک درس عبرت بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے. اس لیے کہ ایمانی زندگی تو ایک محتاط زندگی ہے، ایک پابند زندگی ہے، جس میں ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ریکارڈ بن رہا ہے. جو کچھ ہم نے کیا وہ محفوظ ہوا. ایک بندے کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. 2023 میں ہم نے کیا کیا؟ 2023 ہم نے کیسے گزارا؟ 2023 میں اللہ کے کتنے قریب ہوا؟ 2023 میں نے کتنے گناہوں سے توبہ کی؟ 2023 میں نے دین کے تمام شعبوں پر کتنا عمل کیا؟ ایمانی زندگی کو کتنا سنوارا اور خوبصورت بنایا؟ یہ محاسبہ کرنا ایک صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی فکر اور اس کا احساس کرے گا، بجائے اس کے کہ ہم ان لہو و لعب کے اندر اور اس کھیل تماشے میں اچھل کود میں لگ کر باطل کے اس طریقے کو اپنائیں کہ بھئی نیا سال آ گیا اور نیو ایئر نائٹ منائیں گے اور وہ سارے گناہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے وہ کریں گے. تو اس سے ایک مسلمان کو توبے کی بہت بڑی ضرورت ہے. نیا سال اور گزرا ہوا سال یہ ایک مومن کے لیے درس عبرت ہوتا ہے. آپ نے گزرے ہوئے سال میں کیا کیا، آپ اس کا حساب کریں. آپ آنے والے سال میں کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی ترتیب بنائیں. اس لیے اپنے حقوق اللہ کو بھی چیک کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی چیک کرنا ہے. اپنے اعمال کو، اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اپنی اخلاقیات کو دیکھنا ہے، ٹٹولنا ہے. اس زندگی کی عمارت کی ایک اور اینٹ گر چکی ہے. ایک سال کم ہو چکا ہے. ہماری رفتار اپنی قبر کی طرف اور آگے بڑھ چکی ہے. اس دنیا کی زندگی کا اختتام اور قریب آ چکا ہے. اور کتنے لوگ اس 2023 میں جو شاید پچھلے سال 2022 میں ہمارے ساتھ تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. کسی کے واہمہ خیال میں نہیں تھا کہ 2023 کا اختتام جب ہوگا تو ان کی زندگی کا اختتام بھی ہو چکا ہوگا. کس نے سوچا تھا، یا کس کے ذہن میں یہ بات تھی؟ موت نہ عمر کے ساتھ ہے، نہ بیماری کے ساتھ ہے، نہ اطلاع کے ساتھ ہے. موت تو اپنے وقت پر ہے، کسی بھی وقت آئے گی. سانس کا رشتہ بدن سے ختم کر دے گی. تو آج وہ لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں. وہ دارالآخرت کی پہلی منزل میں چلے گئے، اپنے قبروں میں اتر گئے، اور ہم نے بھی وہیں جانا ہے. اس لیے زندگی کے ماہ و سال اور زندگی کے شب و روز، زندگی کی یہ گھڑیاں اور ساعات، یہ معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. بشرطے کہ انسان اس کی قدر کر لے اور اس کی حفاظت کر لے. اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے کے اندر پڑے ہوئے، دھوکے میں، الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک فراغت کی نعمت ہے، اس لیے کہ صحت ہے، تندرستی ہے تو سب کچھ ہے، فراغت ہے انسان کے پاس تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ خدا نخواستہ انسان اگر کسی مرض میں، بڑی بیماری میں مبتلا ہوا تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ ہل نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے، یا سب کچھ ہو لیکن فراغت نہیں ہو، سر اٹھانے کا موقع نہ ملے، انسان مصروف ہو جائے، تو دنیا جہاں کی خوشیوں کو دیکھ کے انسان ترس سکتا ہے، اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ زندگی کی یہ دو نعمتیں بڑی اہم ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں اس صحت کی بھی قدردانی کرنی ہے، اس وقت کی، فراغت کی بھی قدردانی کرنی ہے۔ صحت کو انسان نافرمانیوں والی زندگی میں نہ بنائے، تبدیل نہ کرے، فراغت کو انسان نافرمانیوں کے اندر تبدیل نہ کرے، اس کی قدر کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے معمولات یومیہ طے کی کہ ایک مومن کے دن بھر کے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ جیسے آج مستورات کے معمولات ہوتے ہیں نا، صبح ناشتہ اس وقت ہے تو ہے، وہ اس وقت ضرور ہوگا، سردی ہے تو بھی ہوگا، گرمی ہے تو بھی ہوگا۔ آج گیس نہیں آ رہی تو ہم نے ناشتہ چھوڑا نہیں، اس کی ترتیب بنا دی، کسی نے سلنڈر لے لیا، کوئی پرانی ترتیب پہ چلا گیا، چلو بھئی ہم لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یہاں تک بھی ہوتا ہے، جیسے آپ یقیناً سمجھتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس وقت میں گیس آتی ہے تو اس لیے ہم رات کو اٹھ کر کے وہ کام کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان اتنا سمجھدار ہے، جہاں اس کو لگا کہ میرے زندگی کے کام رات 3 بجے ہو جائیں گے تو وہ 3 بجے اٹھنے کو تیار ہے، فجر میں ہو جائیں گے تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن خود فجر کے لیے اٹھنا اگر ہو وہ مشکل ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ تو اگر آج ہم نے دنیا کے معاملات کی اہمیت کو سمجھا ہے کہ صبح گھر میں ناشتہ ضرور بنتا ہے، دوپہر میں کھانا ضرور بنتا ہے، رات میں کھانا ضرور بنتا ہے، کپڑے 2 دن بعد 3 دن بعد ضرور دھلے جاتے ہیں، گھر کی صفائی ضرور ہوتی ہے، تو اگر اس میں ناغہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، یا گھر کی صفائی ستھرائی نہ کرنا، وقت پہ کھانا تیار نہ کرنا، یہ ایک عورت کے پھوہڑ ہونے کی دلیل ہے کہ بھئی یہ کام کاج کے لائق نہیں ہے، سب اس کو برا کہیں گے، عیبدار کہیں گے۔ تو اگر معمولات یومیہ باعتبار دنیا کے آج ہماری سمجھ میں آ گئے ہیں، تو معمولات یومیہ باعتبار دین کے وہ کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے؟ اس لیے اپنے دن بھر کے معمولات کو منظم کریں، مرتب کریں، تاکہ اوقات زندگی خود بخود قیمتی بنتے چلے جائیں۔ صرف آرام کرنا، صرف کھانے پکانا، صرف بات چیت کے اندر مشغول ہونا، صرف موبائل فون میں لگے رہنا، یہ ایمانی زندگی نہیں۔ ہمارے گھروں کے معمولات میں نوافل ہونے چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، تسبیحات ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، دین کے سیکھنے کے لیے وقت ہونا چاہیے۔ ہم اگر آج اپنے معمولات روزانہ کی بنیاد پہ شروع کر دیں، یقین کریں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں،
تو اس لیے سال کا گزرنا اور نئے سال کی آمد یہ اچھل کود کا پیغام نہیں دے رہا، بلکہ یہ ایک عبرت کا، ایک نصیحت کا پیغام دے رہا ہے کہ اے مسلمان، تمہاری زندگی کے اور قدم تمہاری قبر کی طرف بڑھ گئے، حساب کتاب کی طرف تمہاری زندگی اور آگے چلی گئی۔ اور جب مسلمان کو یہ احساس ہو کہ میں دن بدن اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہوں، قبر کی طرف جا رہا ہوں، تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کہا، عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ انسان کا سفر جب لمبا ہو، طویل ہو، مشکل ہو، پیچیدہ ہو، وہ اس کی تیاری رات سے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح 8 بجے کی گاڑی ہے تو وہ 7 بجے اٹھ کر اپنا بیگ ڈھونڈے گا، کپڑے تلاش کرے گا، نہیں۔ سمجھدار آدمی ایک دن پہلے تیار ہو جائے گا، ہر چیز کو چیک کر لے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سفر اہم ہے، سفر اس کا لمبا ہے۔ تو بھئی ہمارا تو سفر اس میدان محشر کی طرف ہے، اس عدم کی طرف ہے۔ ہم نے اس کے لیے کتنا اور کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو کتنا بے حیثیت سمجھا اور آخرت کی زندگی کو کتنی اہمیت دی، انہوں نے کتنا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، کتنی قربانی دی۔ ایک صحابی کا واقعہ صحیح بخاری جلد 2 میں موجود ہے کہ ایک غزوے کے اندر وہ شریک ہوئے۔ بعد میں صحابہ فرماتے ہم نے ان کی لاش کو ڈھونڈا، وہ مل نہیں رہے تھے، تو لاشوں کے بیچ میں دیکھا ان کا جسم تھا، اور جب ہم نے گنا تو ان کے جسم پر 90 تیروں کے، تلوار اور نیزوں کے زخم تھے، 90 زخم۔ لیکن وہ صحابی جو روایت نقل کرتے ہیں وہ ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو کوئی ایک زخم بھی ان کی پیٹھ پر نہیں تھا، سب سینے کی طرف تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے دین کے لیے ایسی جگر کے ساتھ مقابلہ کیا کہ سینہ سپر ہوئے، پیٹھ نہیں دکھائی، بھاگے نہیں، اپنی جان قربان کر دی۔ سارے زخم جسم کے اگلے حصے پر آئے۔ تو جو 90 زخموں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا اور جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دی ہو، اس کا قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں کتنا بڑا اکرام ہوگا۔ ہم نے تو تیر نہیں کھائے، نہ کھانے ہیں، نہ تلواریں کھائی ہیں، نہ نیزے کھائے ہیں۔ ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، دن بھر کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو ہم پر فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، منکرات ہیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ کتنی زندگی باقی رہ گئی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کتنی گزار دی یہ سب جانتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ ضرور کرنا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارا یہ جو سال تھا، اس میں کتنی بہتری آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے پھر بھی نماز وقت پہ ہو جاتی تھی، اب اور سستی آ گئی ہے۔ پہلے تسبیحات تلاوت کا کچھ اہتمام تھا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی کچھ عادت تھی، وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اخلاق اچھے تھے، بات چیت کا انداز اچھا تھا، وہ بھی رخصت ہو چکا ہے۔
دین سیکھنے کی فکر اور جذبہ کچھ موجود تھا وہ بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اگر تو یہ باتیں میری زندگی میں ہے تو یقین کریں کہ 2023 کا گزرنا ہماری زندگی پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہے کہ کیا حساب ہم کر کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو اس لیے محاسبہ نفس، اپنی ذات کا، اپنے نفس کے اعمال کا، اپنے گزرے ہوئے سال کا حساب کتاب کر کے اس پہ غور کرنا۔ اگر تو میرا یہ سال احتیاط سے گزرا ہے، تقوی میں، طہارت میں، پاکیزگی میں، اعمال میں، معاشرت میں، بڑوں چھوٹوں کے ادب میں، تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر کی کیفیت اور جذبات کے ساتھ اگلے سال میں ہم داخل ہوں۔ لیکن اگر کمزوریاں تھیں تو پھر انسان کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اچھل کود کرے، وہ تماشے کریں، وہ ہیپی نیو ایئر کے میسیجز ایک دوسرے کو سینڈ کریں۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کلی طور پہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ ہاں البتہ اشارتاً آخر میں اتنی بات عرض کر دوں کہ یہ مہینہ جمادی الثانیہ کا بھی ہے اسلامی سال کے اعتبار سے، اور اس نسبت سے چونکہ اس مہینے کا بڑا تعلق ہے اس امت کے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے، اور اس امت کے بڑے محسن شخصیت ہے، تو ان کی زندگیوں سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان حضرات کی مخلصانہ اور قربانیوں والی زندگی سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ اپنے دلوں میں ان مبارک ہستیوں کی محبت اور عقیدت کو پیدا کرنا فرض ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو قربانیاں دی، جو محبت کی، جو عقیدت کی، اس دین کے لیے استعمال ہوئے، اس کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنا بہت ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کا حصہ بنے جو دنیا کر رہی ہے۔ اس کے بجائے اپنے دین کے ان مخلصین، ان محسنین اور ان محبین، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی شخصیت کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، ان کے ناموں سے محبت کریں، صحابہ کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھیں، حیات الصحابہ کو ضرور پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔